ایک بہت بڑی ولیہ کا ذکر ہے، اور اللہ کی شان دیکھو، اس سے پہلے جب یہ ولیہ بنی تھی اس سے پہلے اس خاتون کا حال کیا تھا؟ امام غزالی نے ان کا ذکر کیا، اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے ذکر کیا، ان سب کی تحریر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اپنے الفاظ کے جامع میں نتیجے کے طور پر اینڈ میں پیش کر رہا ہوں۔ خوف خدا کی برکت کیا ہے، عورتوں کو خدا نے کیا کیا خوف کی برکت عطا کی ہے۔ حضرت ریحانہ مجنونہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، حضرت منیفہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے حضرت رابعہ بصری کا تذکرہ بھی یاد آتا ہے ان سب خواتین کا، مگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اس لیے میں ایک بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ بہنیں توجہ سے سن رہی، مزید توجہ سے سنے گی میری بہنوں، بس اتنا یاد رکھنا، یہ کسی کے دل کی فریاد ہے، یہ کسی کے دل کی صدا ہے۔ خدا کے لیے دنیا میں اللہ نے جب تک زندگی دی ہے عمل کر لو، توبہ کر لو، پلٹ جاؤ، اللہ کے خوف سے رو لو، فلمیں، گانے، غزلیں، موج مستیاں سب چھوڑ دو۔ یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ زندگی آرام سے نہ گزارو، انجوائے نہ کرو، اسلام سے زیادہ انجوائے کی اجازت کوئی نہیں دیتا، بس اسلام اتنا کہتا ہے حرام مت کرو، حرام مت کرو، حرام سے بچ جاؤ، اور جائز طریقے پہ جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو، جتنا زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کئی کتابوں میں ہے، اور اس کا مفہوم پیش کر رہا تھا، ایک خاتون تھی، اس کا نام تصوف کی کتابوں میں شعوانہ بتایا گیا ہے، اور یہ خاتون بڑی بے باک تھی، خدا نے بلا کا حسن عطا کیا تھا، بڑی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اگر علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر اس کا حسن بیان کیا جائے تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے، اس کے ہونٹ نہیں، ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں، اس کے رخسار یوں لگتے تھے جیسے کسی جھیل میں ابھی کنول نے مسکرایا ہو، اس کی آنکھیں میں کیا تھی بلکہ نرگس کے پھول، اس کے سر کے بال کیا تھے، یوں لگتا تھا جیسے سنبل کا پودا، اگر دھیرے چلے تو یوں لگے جیسے ساون بھادوں میں کوئی مورنی چل رہی ہے، اور اگر تیز چلے تو یوں لگے پوری شوقی کے ساتھ کوئی ہرن چوکڑیاں بھر رہا ہے۔ ایسا حسن جمال تھا، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ حسن کی ملکہ تھی، حسین و جمیل تھی، قدرت نے حسن بھی دیا تھا، اور اس کے بعد باغپن، چلچلپن اور شوخی اس کی اپنی طبیعت اور مزاج میں تھی۔ کہتے ہیں کہ کوئی خوشی کی ایسی محفل نہ تھی جس میں شعبانہ کی شرکت نہ ہو، اور کبھی کوئی مر جاتا تو وہ لوگ اتنے زیادہ نقال اور ایکٹنگ باز لوگ تھے کہ کوئی مر جاتا تو رونے کے لیے بھی یہی لوگ جایا کرتے تھے، اور لوگوں کو خوب روتے رلاتے تھے۔ ہنسی کی محفل میں یہ، غم کی محفل میں یہ، ایک دن اپنی ٹرکی اور رومی کنیزوں کے ساتھ، اس لیے کہ خدا نے بہت نواز دیا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، قدرت دولت تو دوستوں کو بھی دیتی ہے اور دشمنوں کو بھی دیتی ہے، لیکن اپنی معرفت صرف اللہ دوستوں کو عطا کرتا ہے، اللہ کے اپنے دوستوں کے سوا معرفت کسی اور کو عطا نہیں کرتا۔ نیکیوں کی توفیق انہی کو دی جاتی ہے جس سے قدرت راضی رہتی ہے، جس سے اللہ راضی رہتا ہے انہی کو توفیق عطا کرتا ہے، ورنہ مکان، زیورات، گھر اور یہ دنیا کی آسائش تو اللہ سب کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کی شان، حسن تھا، جمال تھا، باغپن تھا، شوخی تھی، اور اس کے بعد دولت بھی بہت تھی۔ رومی اور ٹرکی کنیزوں کے ساتھ، اپنی ترک اور رومی کنیزوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکلی تو دیکھا کہ کسی خانقاہ سے آہو بکا کی آواز آ رہی ہے۔ اس بزرگ کو جن کی خانقاہ سے رونے کی آواز آ رہی تھی ابو صالح مری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کے بڑے پر اثر وائز تھے، بہت اثردار واز فرماتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ جب آپ واز اور نصیحت کرتے تھے لوگ اللہ کے خوف سے رونے لگتے تھے، لوگ خدا کی خشیت سے رونے لگتے تھے، آہو بکا کرنے لگتے تھے، لوگ توبہ کرنے لگتے تھے، لوگوں کی زندگیاں پلٹنے لگتی تھی، لوگ خدا کی طرف رجوع کرنے لگتے تھے۔ بہنوں یاد رکھنا، جب قدرت کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتی ہے تو ایسی محفلیں بہانہ بن جاتی ہے، بدلنے کا ایسی محفلیں بہانہ بنتی ہے۔ خدا کرے آج کی محفل بھی ہمارے بدلنے کا بہانہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا آہو بکا کی آواز آ رہی ہے، شعبانہ نے یہ کہا، حیرت ہے، غصے میں آ گئی اور طنزاً کہنے لگی ہمارے بغیر کون سی محفل سجی ہے، اور ایک کنیز کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے ذرا خبر لاؤ ہو کیا رہا ہے۔ ایک کنیز گئی، محفل میں ایسا پر اثر واز چل رہا تھا اور لوگ ڈھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، وہ وہاں گئی اور وہیں کی ہو کر کے رہ گئی۔ اس نے پھر تھوڑی دیر
गुजरी, जब वो कनीज ना आई तो दूसरी कनीज को भेजा, और जब दूसरी कनीज गई और जाने के बाद वो बैठी, वो भी वाज में गुम हो गई और वो भी लौट कर ना आई, तो तीसरी कनीज को भेजा, और जब तीसरी कनीज गई और जाने के बाद वो भी लौट कर ना आई, तो उसने चौथी कनीज को भेजा। चौथी कनीज गई और जल्दी से, इससे पहले के वास का असर उस पर होता, वो दौड़ करके आई और आने के बाद कहने लगी कि मालिका वहां तो कोई वास कर रहा है और उसके वास से लोग अल्लाह के खौफ से रो रहे, खुदा की खशियत से रो रहे, अपने अमाल पे आंसू बहा रहे। शावाना नाम की ये नौजवान लड़की ने मजाक उड़ाने के लिए और उस बुजुर्ग की गुफ्तगू का और उनकी पुरअसर गुफ्तगू का मजाक उड़ाने के लिए उसमें वो दाखिल हुई। किसी कहने वाले ने कहा था, न किसी के अश्क पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे। ये मिजाजे इश्क रसूल है। अल्लाह अकबर। किसी आशिक मिजाज अल्लाह की मारिफत में डूबे हुए, इश्क के हक में डूबे हुए, किसी की गुफ्तगू का मजाक उड़ाने की नीयत से शाबाना नाम की बेबाक लड़की चली है, लेकिन जब जैसे ही गई है, अल्लाह अकबर, उनकी गुफ्तगू का असर सीधे उस लड़की के दिल पे हुआ। दिल पे क्या हुआ? अल्लाह अकबर, वो भी जार जार रोने लगी। गुफ्तगू के अंदर जब वो रोने लगी, महफिल मुकम्मल हुई। अबू सालेह मुर्री से उसने कहा, शेख क्या अल्लाह मुझ जैसे गुनहगारों को भी माफ करेगा? क्या मेरी भी मगफिरत होगी? क्या मेरी भी बख्शिश होगी? याद रखना, जिंदगी में किसी मकाम पर पहुंचकर इंसान सोचता है क्या मुझ जैसे पापी की भी बख्शिश हो सकती है? क्या मुझ जैसे मुजरिम की भी बख्शिश हो सकती है? क्या मुझ जैसे नाकाराओं की भी बख्शिश हो सकती है? मगर याद रखना, मेरे अल्लाह की शान बड़ी है। अल्लाह अकबर। मेरा रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा, करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। उसके इल्म की हद नहीं है, तो उसकी मोहब्बतों की भी इंतहा नहीं है, उसकी रहमतों की भी इंतहा नहीं है, उसकी शफकतों की भी इंतहा नहीं है, उसकी बख्शिशों की भी इंतहा नहीं है, उसके अल्लाह अकबर करम की भी इंतहा नहीं है। अल्लाह अकबर। हमारे तसव्वुर और तखय्युल से बाहर है उसके इनामात, उसके करम, उसका रहम। बहरहाल अल्लाह अकबर। शाबाना ने बड़ी सादगी से रोके हुए कहा, हजरत मेरी बख्शिश हो जाएगी। फरमाया, क्यों नहीं बेटी, जरूर तेरी बख्शिश होगी। उसने कहा कि मेरे गुनाह तो आसमान और जमीन से भी ज्यादा बड़े हैं, मेरे गुनाह तो समंदर की झाग से भी ज्यादा बड़े हैं। और उसके बाद उसने कहा, मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने कहा, बेटी तेरे गुनाह आसमान और जमीन से बड़े हो या जर्रात से ज्यादा हो या समंदर की झाग से ज्यादा हो, बेटी सुन ले, अगर तेरे गुनाह शाबाना नामी उस आवारा लड़की से भी ज्यादा हो, अल्लाह तेरी उस वक्त भी मगफिरत कर देगा। अल्लाह अकबर। शाबाना ने अबू सालेह मुर्री से जब अपना नाम सुना कि अगर शाबाना से भी तेरे गुनाह ज्यादा हो, अल्लाह उस वक्त तेरी मगफिरत कर देगा, सुनना था। रोते रोते जमीन पे गिरी और बेहोश हो गई। और जब होश आया तो कहने लगी, हजरत आप जानते हैं शाबाना को? शाबाना कोई और नहीं है हजरत, शाबाना मेरा ही नाम है हजरत। मैं ही वो गुनहगार लड़की हूं जिसके गुनाह की मिसाल दी जा रही है। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद उस बुजुर्ग ने फरमाया, अच्छा तुम ही शाबाना हो? अल्लाह अकबर। फिर उस खातून ने हजरत अबू सालेह मुर्री के हाथ पर सच्ची तौबा की और सच्ची तौबा करने के बाद अल्लाह अकबर उसकी जिंदगी में इनकलाब आया। दिल में अल्लाह की खशियत पैदा हुई, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। उसके बाद शाबाना की जिंदगी बदल गई। ये सोचकर लोग मेरे गुनाह की मिसाल देते हैं, लोग मेरे गुनाह को जो बतौर मिसाल वाज में पेश करते हैं। फिर उसके बाद बदली है तो ऐसी बदली है, सारे कीमती कपड़े तकसीम कर दिए, सारा माल तकसीम कर दिया, जेवरात उतार कर गरीबों में तकसीम कर दिए, कनीजों को आजाद कर दिया और सबको छोड़ करके अपने कमरे में बैठ गई। और 40 साल कमोबेश उस खातून ने भी अल्लाह की इबादत की। अल्लाह अकबर। और इतनी इबादत की कि अल्लाह अकबर, बस उसको एक ही काम था, अपने गुनाह
گناہوں کو یاد کر کے وہ روتی رہتی تھی. لوگ کہتے تھے شعبانہ ذرا بس بھی کرو, تو شعبانہ کہتی تھی اگر میں نے گناہ نہ بھی کیا ہوتا تو بھی مجھے اللہ کے خوف سے رونا تھا, لیکن پہلی زندگی میری گناہوں میں کتنی گزری. اور اس کے بعد کسی نے مشورہ دیا شعبانہ اتنا نہ رویا کرو, بہت ساری ولیاں روتے روتے نابینا ہو گئی ہے. تو شعبانہ کہا کرتی تھی مجھے رونے دو, میں اندھی ہو جاؤں مجھے پسند ہے, مگر یہ آنکھیں جہنم میں جلے مجھے یہ پسند نہیں ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے, جسم اور روح کا رشتہ ان قریب ٹوٹنے والا ہے. کوئی نہیں بچ سکے گا موت سے, کوئی آج کوئی کل. اللہ تم سب کو, ہم سب کو لمبی عمر دے اپنے محبوب کے صدقے. مگر قرآن کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, مضبوط قلعوں میں جا کے چھپو گے تو بھی وہاں موت آ کر کے رہے گی. جلد موت آنے والی ہے, اس لیے اللہ کا خوف دل میں بسا لو, خدا کی خشیت دل میں بسا لو, اپنی زندگی کو تبدیل کر لو.